الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، کل میں نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج روزہ ہوا تو عید کے متعلق چند باتیں اور آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک، برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا مہینہ جو مہمان بن کر آیا تھا، بہت ہی کہ دل کو لگنے والی بات ہے کہ یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ مہمان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور بلکہ چلا گیا ہے. تو دل بڑھ آتا ہے یہ سوچ کے کہ ایک رمضان اور ہماری زندگی سے چلا گیا لیکن ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میرا کہنے کا یہ کیا حق بنتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم بخشش نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ ہمارے اعمال اس طرح کے، ہم نے جو کچھ سارے رمضان میں کیا ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، بلکہ کل پرسوں یہی بات میں نے کہی تھی کہ جس طرح پیچھے 3 سال گزرے ہیں کرونا کے، تب ہم اپنی عبادات اس طرح نہیں کر سکے جس طرح آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کیا کرتے. وہ کس طرح آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ مساجد فل ہوا کرتی تھی، صبح فجر ٹائم، مغرب کے ٹائم اور باقی نمازوں میں، خاص طور پر رات کو تراویح ٹائم تو مسجدیں بڑی ہوتی تھی. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سال ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے زیادہ محنت کرتے. جو عبادات ہم پچھلے سالوں میں نہیں کر سکے، ہم اس سال اس کی پوری کی پوری کسر نکال دیتے. لیکن ہم نے اپنی عبادات، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے مغفرت طلب کریں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. وہی کاروبار میں عام جس طرح ہم کام چلتے رہے اسی طرح ہمارا سب کچھ چل رہا ہے. لیکن اگر ہم نے نہیں آئے تو ہم مساجد میں نہیں آئے. خیر، اللہ تعالیٰ جس طرح کا ہمارا رمضان گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہمارے قیام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عبادات قبول و منظور فرمائے. جو چھوٹے بڑے گناہ ہم سے رمضان کے مہینے میں بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں آئندہ اپنی زندگی میں اگر رمضان آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی میں اگر رمضان آئے اور ہم اس کے بہترین سے بہترین روزے رکھیں. جس طرح ہم نے یہاں اس مہینے میں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی میں آگے سے زیادہ رمضان لے کر آئیں، کیونکہ جتنے رمضان آئیں گے اتنی زیادہ ہماری بخشش ہوگی. تو باقی آگے بات چلاتے ہیں کہ عید کے متعلق چند باتیں میں نے کہا تھا کہ میں بیان کرتا ہوں. کہ سب سے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے آتے ہیں صبح کے وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو جب آتے ہوئے جس راستے سے آ رہے ہو واپس راستہ تبدیل کر کے جاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے اس کے بعد پھر جب ہم یعنی کہ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز کے بعد ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیتے ہیں. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دعا دیں. وہ دعا کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے اور مجھ سے اور ہم سے یہ جو عید ہے یا جو ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. بہترین طریقہ کار یہ ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد عید کی نماز، جو عید کی تکبیر ہے وہ بھی ہم بہت سے لوگ آتی ہے لیکن اس کے ادائیگی کچھ
ٹھیک نہیں کی جاتی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور جو صحیح جو ہے وہ یہ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر آپ وہ اپنا لباس پہنتے جو آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے یا سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو صاف ستھرے کپڑے خوشبو لگا کے اور اس طریقے سے آئیں کہ آپ بالکل پاک صاف ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جب ہم عید کے لیے آئیں تو بالکل صاف ستھرے ہو کر غسل کر کے اچھے طریقے سے اچھے انداز میں آئیں. اور حدیث ہے کہ جب عیدگاہ کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ پیدل آئے، حدیث ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عید اور جو روزے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آگے آنے والی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.